میں جانے کتنی دیر سے اپنے نام کی پرچی ہاتھ میں لیے اپنے آس پاس چلتی غیر مرئیسی آندھیوں کے شور میں وہیں درگاہ کے صحن میں کھڑا تھا۔ سلطان بابا اور عبداللہ کو گئے بہت دیر ہو چکی تھی اور اب رات کا اندھیرا دھیرے دھیرے درگاہ کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ سلطان بابا نے آج سے میری ایک نئی شناخت تجویز کر دی تھی اور اب میں سحر نہیں عبداللہ تھا۔ مجھ سے پہلے یہاں کوئی اور عبداللہ تعینات تھا، گویا حاکم بابا اور سلطان بابا بھی اصل میں حاکم اور سلطان نہیں تھے۔ ان کے اصل نام بھی کبھی کچھ اور ہوں گے اور پھر وہ بھی یوں ہی عبداللہ کے عہدے سے ترقی کر کے پہلے حاکم اور پھر سلطان بنے ہوں گے۔ عہدوں کا یہ سلسلہ کہاں جا کر ختم ہوتا ہوگا؟ میں جس قدر سوچتا رہا اسی قدر الجھتا چلا گیا، لیکن میں تو یہاں چند دن کے لیے عارضی طور پر آیا تھا اور میرا مقصد صرف اور صرف زہرہ کا حصول تھا۔ مجھے تو زہرہ کو پاتے ہی اپنی اصل دنیا کی جانب لوٹ جانا تھا۔ تو پھر سلطان بابا نے اس عارضی مقصد کو پانے کے لیے میری باقاعدہ عبداللہ کے عہدے پر تعیناتی کیوں کر دی تھی؟ کیا اس دکھاوے کا مقصد بھی کہیں اس سنگ مرمر کی مورت کو پگھلانا تو نہیں تھا؟ رات اب باقاعدہ اور پوری طرح سے تمام ساحل پر اپنے پنجے گاڑ چکی تھی۔ درگاہ میں بجلی کا انتظام نہیں تھا۔ میں نے عبداللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق درگاہ میں رکھے ہوئے چند مٹی کے چراغ روشن کر دیے۔ انہی ہدایت میں یہ بات بھی کہیں درج تھی کہ مٹی کے ان دیوں کے لیے تیل خریدنے کا اہتمام بھی مجھے اپنی مزدوری کے پیسوں ہی سے کرنا تھا۔ فی الحال کچھ تیل ان چراغوں میں باقی تھا۔ دفتن تنہائی اور اداسی کی ایک بھرپور لہر نے میرے پورے وجود کو جیسے لرزا سا دیا۔ مجھے اپنے والدین، دوست، رنگین زندگی کی رومانی شامیں اور مدہوش سی راتیں بری طرح یاد آنے لگیں۔ مجھے یاد آیا کہ اس وقت اگر کبھی میں خوش قسمتی سے گھر میں موجود ہوتا تھا تو مما کیسے بھاگ بھاگ کر کچن میں کک کو میرے لیے مختلف ڈشز تیار کرنے کا حکم دیتی رہتی تھیں۔ پاپا جلدی سے شطرنج کی بازی جما لیتے تھے اور ان کی ہمیشہ کوشش رہتی کہ وہ مجھ سے جیتنے کی بجائے ہارتے جائیں۔ نہ جانے انہیں مجھ سے ہارنے میں اتنا لطف کیوں آتا تھا۔ میں اپنی ساری دنیا تیاگ کر اس اندھیری رات میں یہاں اس ویران درگاہ میں کیا کر رہا تھا؟ یہ میں نے کیسا سودا کر لیا تھا؟ یہ سب کچھ سوچ کر دل جیسے کٹنے سے لگا۔ جتنی تنہائی اور اداسی میں نے درگاہ کی اس پہلی رات میں اپنی روح کے اندر اترتی محسوس کی، ویسی تو کبھی زندگی بھر نہیں جھیلی تھی۔ کہتے ہیں رات کا فسوں ہر چیز کی حقیقت کو اس کی اصل شدت سے کہیں زیادہ ابھار کر پیش کرتا ہے۔ شاید میرے ساتھ بھی ڈھلتی رات کا جادو وہی کھیل رہا تھا۔ میں بہت دیر تک درگاہ کی بیرونی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر دور شور مچاتے ساحل کو دیکھتا رہا۔ کنارے سے کچھ فاصلے پر ایک بحری جہاز میری طرح تنہا سمندر کی لہروں پر ڈول رہا تھا۔ دور سے جب اس کی ٹمٹماتی بتیاں لمحہ بھر کو چمکتی تو مجھے ایسا لگتا کہ جیسے وہ بھی حیرت سے میری جانب دیکھ رہی ہیں کہ یہ بنجارہ اس ویرانے میں اکیلا بیٹھا کیا کر رہا ہے۔ ایسے ہی نہ جانے کتنے خیالات کے یلغار میں رات کے کسی پہر میری آنکھ لگ گئی اور پھر اچانک ہی مجھے یوں لگا جیسے کسی نے دھیرے سے میرا کاندھا چھوا ہو۔ میں جھٹکے سے پلکیں کھولی تو صبح ہونے کو تھی۔ کوئی شخص میرے قریب بیٹھا میرا کاندھا ہلا رہا تھا۔ اٹھ جاؤ بھائی، نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ کچھ دیر تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں۔ میں نے گھبرا کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو اپنے حلیے سے مقامی مچھیرا لگتا تھا۔ وہ پھر گویا ہوا، نماز کھڑی ہونے والی ہے، اٹھ جاؤ۔ میں نے اس کے اشارے کے تعقب میں نظر دوڑائی تو درگاہ کے بالکل سامنے والی چٹان پر پتھر کی ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ سلطان بابا کے احکامات میں سے ایک حکم 5 وقت کی نماز پڑھنے کا بھی تھا، لیکن مجھے تو نماز پڑھے جانے کتنے سال گزر چکے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے اس وقت فجر کی نماز کی رکعتیں بھی پوری طرح یاد نہیں تھیں۔ بہرحال میں نے جلدی سے اٹھ کر منہ پر پانی کے چند چھینٹے مارے۔ بھلا ہو ان چند نمازیوں کا جو مسجد کے باہر بنے چھوٹے سے حوض کے کنارے وضو کر رہے تھے، تو میں نے بھی انہی میں سے ایک کے قاعدے کو پوری طرح نقل کیا اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ میرے ساتھ 2 نمازی اور بھی مسجد میں داخل ہوئے تھے اور دونوں ہی نے جلدی سے شاید سنتوں کی نیت باندھ لی۔ میں نے بھی انہی کی تقلید کی اور ان کے ساتھ ہی سلام پھیر دیا۔ کچھ ہی دیر میں مولانا صاحب بھی تشریف لے آئے اور جماعت کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے جب پہلی رکعت شروع کی تو مجھے دھیرے دھیرے بچپن میں اپنے اسلامیات کے ٹیچر کی حفظ کروائی ہوئی نماز اور صورتیں یاد آنے لگیں۔ کتنی عجیب بات تھی، ہم مذہب کو چاہے کتنا بھی بلا دیں، مذہب نہیں بلاتا۔ وہ کسی میٹھی یاد کی طرح ہمارے دل کے نہا خانوں میں کہیں نہ کہیں چھپا رہا ہے۔ جب تک مولانا صاحب نے سلام پھیرا میرے ذہن اور دل کے تمام دریچے واہ ہو چکے تھے۔ مجھے بہت کچھ یاد آ چکا تھا۔ نماز کے بعد وہ نورانی چہرے والے امام ہماری طرف پلٹے اور کھنکار کر کہنے لگے، ہاں بھائی ساتھیو، تو کل ہم نے درس کہاں ختم کیا تھا؟ مقتدیوں میں سے ایک نے جلدی سے لقمہ دیا۔ مولانا صاحب آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے تک پہنچے تھے۔ پیش امام نے ایک لمبا سا ہنکارا بھرا اور غور سے ہم سب کی طرف دیکھا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ سبھی درباری مؤدب بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نہایت گھبرایا ہوا سا ان کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑ رہی تھیں۔ وہ آتے ہی سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا کہ اس نے ابھی ابھی حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے باہر دیکھا ہے اور اسے یقین ہے کہ وہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آج یہاں آئے ہیں۔ لہٰذا اس کی گزارش ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں کو حکم دیں کہ وہ فوراً اسے اپنی طاقت سے اڑا کر دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچا آئیں۔ ساتھیو، آپ تو جانتے ہیں کہ خدا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی طاقت عطا کی تھی۔ تمام جنات، ہوائیں، سب چرند پرند حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فریادی کی فریاد قبول کر لی اور ہوا کو حکم دیا کہ اس شخص کو پل بھر میں دنیا کے آخری سرے تک پہنچا آئے۔
ہوا نے حکم کی تعمیل کی اور ابھی دربار لگا ہی ہوا تھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی کسی بھیس میں اس دربار میں آ پہنچے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بطور مزاح ان سے پوچھا، کیوں حضرت، آج تک اتنی جانیں قبض کی ہیں، کبھی کچھ مشکل بھی پیش آئی؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں آج ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے کچھ دیر کے لیے تو مجھے بھی سوچ میں ڈال دیا۔ ہوا یہ کہ آج مجھے دنیا کے دوسرے سرے پر ایک شخص کی روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا، لیکن ابھی چند لمحے پہلے میں نے جب اس شخص کو آپ کے دربار کے باہر دیکھا تو میں خود بھی متزلزل ہو گیا کہ یہ شخص تو یہاں موجود ہے، جبکہ یہاں میری فہرست کے مطابق مجھے یہاں سے ہزاروں میل دور اسے بے جان کرنا تھا۔ لیکن ایک لمحہ پہلے جب میں اس مقام پر پہنچا جہاں اس شخص کا آخری سانس لکھا تھا تو وہ وہاں مجھ سے پہلے موجود تھا۔ سچ ہے، خدا کا کام خدا ہی جانے۔ مولانا صاحب نے قصہ ختم کر کے تمام نمازیوں کی طرف دیکھا جو سبھی دم سادے مؤدب بیٹھے تھے۔ انہوں نے سب سے سوال کیا، ہاں تو ساتھیو، اس واقعے سے آپ کو کیا سبق ملا؟ یہی نہ کہ موت سے کسی کو رخصت نہیں، ہر ذی نفس کو اس کا ذائقہ چکھنا ہوگا، چاہے انسان کتنی ہی تدبیر کیوں نہ کر لے، تقدیر پھر بھی اٹل ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ جس کی موت جہاں آنی ہے قدرت اسے خود وہاں پہنچا دیتی ہے، اور تب تک موت خود زندگی کی حفاظت کرتی رہتی ہے۔ سب نمازیوں نے زور سے سر ہلا کر مولانا صاحب کی باتوں کی تائید کی۔ یہ آس پاس کی بستیوں کے چند مچھیرے تھے جو روز صبح سویرے سمندر کی طرف نکلنے سے پہلے نماز فجر کی ادائیگی کے لیے یہاں جمع ہوتے تھے۔ مولانا صاحب نے درس ختم کرتے ہوئے اختتامی کلمات کہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس قدرت نے جس سے جہاں جو کام لینا ہوتا ہے اسے کسی نہ کسی بہانے وہاں کھینچ لے جایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جب جو ہونا ہے تب سو ہوتا ہے۔ مجھے حیرت کا ایک جھٹکا سا لگا۔ بالکل ایسی ہی بات عبداللہ نے تب کہی تھی جب میں زہرہ کی تلاش میں دوسری مرتبہ درگاہ آیا تھا۔ سبھی نمازی ایک ایک کر کے پیش امام صاحب سے مصافحہ کرتے ہوئے مسجد سے نکل گئے۔ میں نے بھی اسی روایت کی تقلید میں انہیں سلام کیا اور واپسی کے لیے قدم مسجد کے دروازے کی جانب بڑھائے ہی تھے کہ دفعتاً پیچھے سے پیش امام صاحب کی آواز ابھری، عبداللہ بیٹے، تم ذرا رکو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے انجانے میں فوراً پلٹ کر ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا کہ جیسے وہ عبداللہ ہی سے مخاطب ہوں، لیکن میری حیرت اس وقت دو چند ہو گئے جب مجھے پتہ چلا کہ ان کا مخاطب میں ہوں۔ مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی نے سلطان بابا کے دیے ہوئے نام سے پکارا تھا، لہٰذا میرا چونکنا تو فطری بات تھی، لیکن انہیں کیسے علم ہوا کہ میرا نام عبداللہ ہے؟ وہ میری حیرت کو بھانپ گئے اور مسکرا کر بولے، تمہاری حیرت بجا ہے۔ دراصل پچھلے عبداللہ نے جاتے ہوئے خود مجھے بتایا تھا کہ اس کا کوئی دوست اس کی جگہ لینے آ رہا ہے، اور سلطان بابا نے اس کا نام بھی عبداللہ ہی تجویز کیا ہے۔ آؤ یہاں بیٹھ جاؤ۔ میں حیرت امیز الجھن لیے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ عبداللہ نے مجھ سے تو کبھی ان کا ذکر نہیں کیا تھا، پھر یہ صاحب میرے بارے میں اس قدر تفصیل سے کیسے جانتے تھے؟ میرے دل میں کئی سوال مچلے، لیکن میں احتراماً چپ رہا۔ پھر انہوں نے خود ہی باتوں کا سلسلہ جوڑا، میرا نام مولوی خضر الدین ہے، گزشتہ کئی برسوں سے اس مسجد کی امامت کر رہا ہوں۔ تم سناؤ، کیسی گزر رہی ہے؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہے یہاں؟ نہیں، ایسی کوئی خاص تکلیف تو نہیں ہے، ایک آدھ دن میں عادی ہو جاؤں گا اس ماحول کا۔ ہاں میاں، عادت پڑ ہی جاتی ہے، بات بس خود کو ڈھالنے کی ہے۔ تم نے اپنے گزر بسر کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ درگاہ میں کچھ کھانے پینے کو بھی موجود ہے کہ نہیں؟ مطلب یہ کہ عبداللہ نے انہیں کافی تفصیل سے میرے بارے میں بتا رکھا تھا۔ جی کچھ سامان عبداللہ چھوڑ گیا ہے، ایک آدھ دن گزارا ہو جائے گا، پھر سوچوں گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ نہیں میاں، آج کا کام کل پر کیوں چھوڑتے ہو؟ میری مانو تو آج ہی سے کام پر لگ جاؤ۔ مولانا صاحب مجھ سے باتیں کرتے ہوئے ایک آدھ بار اٹھ کر مسجد کے اندر ہی بنے اپنے حجرے میں بھی گئے، اور پھر کچھ ہی دیر میں مسجد کے چھوٹے سے کمرے میں چائے کی سوندھی خوشبو پھیلنے لگی۔ ان کے حجرے کا ایک دروازہ مسجد کے اندرونی کمرے میں بھی کھلتا تھا، اور کچھ ہی دیر میں وہ ایک چھوٹی سی ٹرے میں ایک چائے دانی، 2 کپ اور شاید رات کی بچی ہوئی روٹی کے کچھ ٹکڑے لیے چلے آئے۔ میں ان کے اس اچانک تکلف پر کچھ ایسا بوکھلایا کہ جلدی میں کچھ کہہ بھی نہیں سکا اور بس ارے ہی کہتا رہ گیا۔ مولوی خضر ہلکے سے مسکائے، بھائی تمہیں تو شاید یہ پسند نہ آئے، پر ہمارا تو روز کا یہی ناشتہ ہے، آج تم بھی گزارا کر لو، کل سے اپنی پسند کا بنا لینا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، آپ اپنا ناشتہ خود بناتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ ہاں میاں، چھڑا بندہ اپنا سامان خود تیار نہ کرے تو کیا کرے؟ وہ ہنس کر بولے، اکیلا رہتا ہوں، شادی وغیرہ کے جھمیلے میں نہیں پڑا، ماں باپ عرصہ ہوا اللہ کو پیارے ہو چکے، اب تو خود اپنا بھی چل چلاؤ ہے۔ ہم چائے پیتے ہوئے باتیں کرتے رہے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ تم چاہو تو آج ہی سے اپنا کام شروع کر سکتے ہو، ابھی کچھ دیر میں نیچے ساحل پر سپیوں اور گھونگوں کا بازار لگے گا، تم 50 روپے کی چھوٹی ناکارہ سپیاں خرید لینا اور پھر قریبی بستی کے اتوار بازار میں بیچ آنا۔ اس روز وہاں زائرین کا بھی خاصا ریلا ہوتا ہے، تمہیں ضرور 20-25 روپے کا فائدہ ہو جائے گا، اور اتنے پیسے تمہارے روزانہ کی گزر بسر اور درگاہ کے چراغوں کے تیل کے لیے کافی ہیں۔ میں غور سے مولوں صاحب کی بات سنتا رہا، لیکن بنیادی مسئلہ تو یہ تھا کہ اس وقت میرے پاس سپیاں خریدنے کے 50 روپے بھی نہیں تھے، کیونکہ مجھے سلطان بابا کی شرط کے مطابق گھر سے بالکل خالی ہاتھ درگاہ آنا تھا۔ غالباً مولوی خضر میرے اندر کی ہچکچاہٹ محسوس کر گئے۔ کیا ہوا؟ لگتا ہے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بھائی یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ایسا کرو تم مجھ سے ادھار لے لو، پر یاد رہے جیسے ہی تمہاری پہلی کمائی ہو یہ ادھار لوٹانا ہوگا، بولو منظور ہے؟ میں کچھ ہچکچایا، لیکن اگر مجھے اس سودے میں نقصان ہو گیا تو
میرا مطلب ہے آپ رہنے دیں، میں کچھ نہ کچھ بندوبست کر لوں گا۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ میرے پاس پیسوں کا بندوبست کرنے کا اور بھی کوئی ذریعہ موجود نہیں، لیکن نہ جانے کیوں مولوی خضر کی محنت کی کمائی کو داؤ پر لگاتے ہوئے مجھے کچھ ہچکچاہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن انہوں نے زبردستی 50 کا نوٹ میری قمیض کی جیب میں ڈال دیا اور مسکرا کر بولے، ارے بھائی، ادار کے نام سے تذبذب میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا چلو، قرضے ہنسنا ہی سمجھ کر رکھ لو، اگر نقصان ہو گیا تو قرضہ معاف۔ ویسے ان 50 روپے میں بڑی برکت ہے، دیکھ لینا تمہیں فائدہ ہی ہوگا۔ اچھا چلو، آج میں بھی تمہارے ساتھ ہی ساحل تک چلتا ہوں، تمہارا پہلا دن ہے، کہیں خراب مال ہی نہ اٹھا لو۔ مولوی خضر نے برتن سمیٹے اور میرے ساتھ چلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے ممنونیت سے ان کی جانب دیکھا۔ آپ کیوں میرے لیے اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں؟ میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ لیکن وہ بھی اپنی دھن کے پکے نکلے، فٹافٹ تیار ہو کر سر پر امامہ باندھے مجھے ساتھ لیے نیچے ساحل پر بیٹھے مچھروں کے ٹولے کے قریب پہنچ گئے، جو ذرا ذرا سے فاصلے پر اپنے سامنے تازہ سپیوں اور گھونگوں کا انبار سجائے بیٹھے تھے۔ مولو خضر نے نہایت انہماک اور کافی بھاؤ تاؤ کے بعد سپیاں خرید لیں۔ ساتھ ہی وہ مجھے اچھی سپیوں کی خصوصیات اور پہچان بھی بتاتے رہے تاکہ آئندہ ایسے کسی سودے میں مجھے کوئی نقصان نہ ہو۔ عجیب کمال شخص تھے مولوی خضر الدین، کچھ ہی دیر میں مجھ سے یوں گھل مل گئے جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ میں نے یہ بات بھی محسوس کی کہ نہ صرف ساحل پر بلکہ علاقے کے تقریباً سبھی لوگ ان کا بے حد احترام کرتے تھے، اور اگر وہ ذرا سا بھی اشارہ کرتے تو لوگ بنا کسی مول تول ہی کے سارے کا سارا بازار ان کے قدموں میں ڈالتے۔ لیکن انہوں نے پکے کاروباریوں کی طرح ایک ایک سپی پر لمبی بحث کی اور مال خرید کر میرے حوالے کر دیا۔ واپسی پر انہوں نے تفصیل سے مجھے مالائیں بنانے کا ہنر بھی سکھایا کہ کس طرح سپی کو ایک خاص زاویے سے دھاگے میں پرونا ہے۔ ہم دونوں جب اپنی خریداری کے بعد اوپر درگاہ تک پہنچے، ظہر کی نماز کا وقت قریب آ چکا تھا، جبکہ مجھے ابھی اپنے دوپہر کے کھانے کا انتظام بھی کرنا تھا۔ عبداللہ نے اپنے حجرے کے چھوٹے سے باورچی خانے میں ضرورت کے 4 برتن اور کچھ راشن کے لیے چھوڑ دیا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مجھے تو ٹھیک سے انڈا ابالنا بھی نہیں آتا تھا۔ یہاں بھی مولوی خضر ہی میرے کام آئے اور انہوں نے خود میرے کمرے میں آ کر تھوڑی سی دال کے ساتھ کچھ چاول ابال کر میرے لنچ اور ڈنر کا انتظام کیا۔ ابھی 24 گھنٹے پہلے ہی کی بات تھی جب میں دوپہر کے ٹھیک اسی لمحے اپنے سارے دوستوں کے ساتھ پرل کانٹیننٹل میں ان کی طرف سے دیا گیا الوداعی ظہرانہ تناول کر رہا تھا۔ یہ لنچ دراصل کاشف کی طرف سے میرے اعزاز میں دیا گیا تھا، اور ان سب نے مجھے گلے لگا کر اس دعا کے ساتھ رخصت کیا تھا کہ میں ایک آدھ ہفتے میں سلطان بابا سے اپنی شرط جیت کر واپس انہیں جوائن کر لوں گا۔ ہم سب کے لیے یہ درگاہ یاترا صرف ایک شرط ہی تو تھی، اور میں اس سے پہلے بھی ایسی کئی شرطیں جیت چکا تھا، لیکن یہ میری زندگی کی شاید سب سے مشکل کسوٹی تھی۔ اگر میرے دوست یا والدین مجھے اس روز وہ سادہ سے دال چاول کھاتے دیکھ لیتے تو شاید حیرت اور صدمے سے بے ہوش ہو جاتے۔ البتہ اپنی استقامت پر تو خود مجھے بھی حیرت ہو رہی تھی کہ میں کس آسانی سے اس ماحول میں ڈھلتا جا رہا تھا۔ دن ڈھلا اور پھر سے وہی تنہا اور اداس شام درگاہ کی دیواروں پر اتر آئی۔ ایک ہی دن میں میری زندگی کس قدر بدل چکی تھی۔ عام حالات میں میں اس وقت سو کر اٹھتا اور نیم گرم پانی کا شاور لینے کے بعد تیار ہو کر کلب، ہوٹل یا کسی دوست کی پارٹی میں محفل جمتی تھی، جس کا خاتمہ عموماً آدھی رات کے بعد ہی ہوتا تھا، اور ہم اس وقت اپنے گھروں کو سونے کے لیے لوٹتے جب باقی لوگ جا کر اپنے کام کاج پر نکل رہے ہوتے تھے۔ اچانک سمندر کی طرف سے چلنے والی ہوا میں کچھ شور اور ہلے گلے کی مدھم سی آوازیں بھی شامل ہو گئیں۔ میں نے چونک کر دور نیچے ساحل پر نظر ڈالی۔ کچھ نوجوان لڑکے لڑکیوں کا ایک گروپ ساحل پر رات گزارنے کے لیے کیمپ فائر کر رہا تھا۔ ساحل پر آگ جلا کر اور بڑے بڑے سپیکرز پر موسیقی کی دھن پر رقص جاری تھا۔ خوشی تھی، ہنسی تھی، کہکے تھے اور مستی تھی۔ میں بہت دیر تک دور نیچے ساحل پر اس گروپ کو دیکھتا رہا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرے ہی دوستوں کا گروپ ہو۔ ہم بھی تو ایسے ہی راتوں کو موج مستی کرنے نکل جاتے تھے۔ اچانک میوزک کی بیٹ بدل گئی اور ہوا میں نئے نغمے کی آواز گونجی۔ لڑکے لڑکیاں خوشی سے چلائے، پرانی جینز اور گٹار۔ لڑکیاں لڑکے دیوانہ بھر ناچ رہے تھے۔ لڑک پن کا وہ پہلا پیار، وہ لکھنا ہاتھوں پر A+R، وہ دینا تحفے میں سونے کی بالیاں، وہ لینا دوستوں سے پیسے ادھار۔ دفعتاً مجھے اپنے گالوں پر کچھ نمی کا احساس سا ہوا۔ میں نے چونک کر ہاتھ پھیرا تو میری انگلیوں کی پوریں خود بھی میرے اپنے آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ دفعتاً مجھے اپنے گالوں پر کچھ نمی کا سا احساس ہوا۔ میں نے چونک کر ہاتھ پھیرا تو میری انگلیوں کی پوریں خود میرے اپنے آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ میں نہ جانے کب سے رو رہا تھا۔ ٹھیک ہی تو ہے، بس یادیں اور کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی تو رہ جاتی ہیں، اور یادوں کے اسی کڑوے دھوئیں نے میرے حلق میں کانٹوں کا وہ جنگل اگایا کہ پھر میرے آنسو روکے نہ رکے۔ مجھے یاد آیا یہ گانا اینی کو بہت پسند تھا، اور ہم کالج کی کینٹین میں گھنٹوں میز بجا بجا کر یہ گانا گایا کرتے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں یوں ہی رواں تھیں کہ اچانک مجھے اپنے کاندھے پر کسی نرم ہاتھ کے دباؤ کا احساس ہوا۔